پاکستان کا اس وقت مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ مقبولیت تو ریما کی بھی مقبول عطا عیسیٰ خیلوی بھی بہت. میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں. میں وہی پولیٹیکل لیڈر. ریما از ناٹ اے لیڈر. گزارش آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان آر بیوقوف. پاکستان میں 8 فروری کا ووٹ آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. آپ میری گزارش سر 3.25 کروڑ ووٹ کو آپ اہمیت نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں سادہ لوگوں کا ووٹ. گزارش سنیں. ہر تیسرے دن گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. دیروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. کوئی چھاپے نہیں ہے. آزاد پھر رہے ہیں. ایک آزاد پھر رہے ہیں. آپ نے فارم 45 دیکھا؟ مجھے ضرورت ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آگے چلیں. میں کہہ رہا ہوں جب وکیل جیتا نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا. پھر تو ڈیبیٹ ہی ختم ہوگی. نہیں ڈیبیٹ کی ہے نہیں. یہی تو ڈیبیٹ ہے کہ 8 فروری دیکھیں آج چل رہی ہے. ٹھیک ہے پھر یہ کیسا نیٹ ورک تھا کہ عمیر نیازی فیض کے نیٹ ورک کے خلاف لڑنے میں جا رہے تھے جس کو آپ کو یاد ہوگا قاضی فیصل نے کہا کون ہے یہ نیازی. گزارش پاکستان کو ڈیمیج کر رہا ہے. پاکستان کی افواج کو ڈیمیج کر رہا ہے. پورے پولیٹیکل سسٹم کو جھوٹ کے ساتھ ڈیمیج کر رہا ہے. سنیں آپ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر یا مشیر یا کچھ آ رہے ہیں. اگر آپ آتے ہیں تو آپ کا سفارشی کس کو سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ آج میجر خرم امید روکھڑی صاحب موجود ہیں. میں کوئی تعارف نہیں کراؤں گا, آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. عمران خان کے ساتھی تھے, اب نہیں ہیں, اب شدید ترین مخالف ہیں. کیوں میں نے آج انہیں زحمت دی ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ میرے صاحب, بہت شکریہ ہمیں آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس وقت مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ مقبولیت تو ریما کی بھی بہت ہے. مقبولیت کا جو پیراگراف ہے نا, جو ہم جس طرح ریما عمران خان سے زیادہ مقبول. گزارش بالکل مقبول ہے. مقبولیت جو لفظ ہے نا, مقبولیت جو گوروں نے ایک کتاب لکھی عراق وار کے بعد اور اس کا انہوں نے نام جو دیا وہ ایک علیحدہ ہے. اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو. مقبول عطا عیسیٰ خیلوی بھی بہت. میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں. میں وہی پولیٹیکل لیڈر. ریما از ناٹ اے لیڈر. گزارش سنیں. میں عطا عیسیٰ خیلوی بھی بہت مقبول ہے. آپ جب لیڈر بنتے ہیں تو پھر آپ کو لیڈر رہنا پڑتا ہے, آپ کو ہیرو نہیں بننا پڑتا. آپ ہیرو ورشپ اور ہیرو شپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر آپ آج بھی اتنے عرصے کے بعد لیڈر نہیں بن سکے اور قائم ہے کہ میں نے ہیرو ہی رہنا ہے اور ہیرو ورشپ رہنا ہے, تو پھر ایک کتاب ہے تھامس کارلائل کی ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ, اس کو پڑھا جائے. ہم قائل نہیں ہیں ہیروز کے. چلے میں سوال کو ذرا تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر دیتا ہوں. بلاول, مریم, نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان اور عمران خان, ان میں سب سے مقبول لیڈر کون ہے؟ دیکھیں وہ ہیں اسٹیٹس کو کی پارٹیز. وہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو عمران خان سے بہت مقبول لیڈر تھا. نواز شریف کا جلسہ میں نے دیکھا اپنی جوانی کے اندر, جس وقت یہ سوشل میڈیا یہ کچھ بھی نہیں تھا. شیخوپورہ کے اوپر ہماری رات گاڑی کھڑی ہو گئی اور اگلے دن 11 بجے جا کے میں لاہور. سر آپ ماضی میں لے جا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آج پاکستان کا مقبول لیڈر کون ہے؟ آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے. آپ مجھے پاکستان کی تاریخ پڑھائیں گے 70 سال. نہیں, میں کوئی قدیم تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی مقبولیت لیڈرز کو ملتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 4 بڑے لیڈرز ہیں. میں یہ کلیم کرتا ہوں. آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف, مولانا فضل الرحمان خان اور عمران خان. یہ 4 لیڈرز ہیں. مقبول لیڈرز ہیں. مولانا فضل الرحمان اب بہت مقبول لیڈر ہے. آپ اس کا مقبولیت آپ کس کو کہیں گے کہ جو کال دے اور اس کی کال پر لاکھوں لوگ لبیک کرتی ہے پہنچ جائیں, اسی کو مقبول. نواز شریف کو بھی نام دیا میں نے کہا تو نواز شریف اپنا حلقہ نہیں جیت سکے. اپنی مقبولیت کا ٹائم گزار چکا. سر میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان مقبول لیڈر ہے. ٹھیک ہے, بہت مقبول لیڈر ہے. ایک اور اس کے در کے اوپر اس کی مقبولیت کا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے در کے اوپر عمران خان سے لے کر ساروں نے یاترا کر کے اس کو جا کے پاؤں کو چھوا اور اسے کہا مائی باپ ہمارے لیے کو راستہ نکالو. تو ہی از دا موسٹ مقبول لیڈر جس کے پاس یہ مقبول ترین پارٹی جا کے ملتے. مولانا فضل الرحمان. اس کے بعد آپ عمران خان کو کر لیں. اس کے بعد کہوں گا مولانا فضل الرحمان کی کتنی سیٹیں پاکستان میں؟ نہیں اب پھر عوامی لیڈر کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آ رہے ہیں پولیٹیکل چیزوں کے اوپر. ایک ہے مقبولیت. میں نے کہا مقبول عطا عیسیٰ خیلوی عمران خان کی طرح ہی لیڈر نہیں ہے. لیڈر نہیں ہے. میں ڈینائی کرتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے. اس کی وجوہات ہے میرے پاس کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکلتے ہیں اور 3.5 سال کی آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, آپ نے ہمیں حساب دینا ہے کہ آپ نے 3.5 سال کیا کیا. آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. ہم تو وہ لوگ تھے نا, ہم نے کہا چھوڑو, آپ نے سیکھ لیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, بیٹھ جاؤ اپنی اسمبلی کے اندر اور لیٹس پروگریس. اور آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ بائی الیکشنز ہوئے تھے بہت سارے, تو جب ان میں سے 17 یا 18 جیتے نا, تو آئی ٹولڈ ہم پرسنلی لائک دس. میں نے کہا امید ہے کہ آج ہیروز کا جو شیڈ ہے وہ ختم ہو گیا.
and people have accepted you as a leader. प्लीज इसको आप लीडर बन के आप कौन वोट की वजह से, वोट की वजह से लीडर। 8 फरवरी 2024 को 3.25 करोड़ वोट पड़ा जिससे नहीं, वो आप नहीं, लीडर नहीं, नहीं नहीं, मैं इस सारे वोट को मैं एक उस झूठ के बयानिए का इश्ताल दिला के थर्ड वेव कंट्री, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, हम फर्स्ट वेव मुल्क नहीं है ना, हम सेकंड वेव हैं, हम थर्ड वेव मुल्क हैं, जिसको जब ये निकला तो एक बयानिया बना के एंटाई अमेरिका, एंटाई फलाना मजहब कार्ड, फलाना कार्ड। हमारे सादे से लोग हैं सादुल्ला, आपकी तरह मेरी तरह लोगों को एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का। मेजॉरिटी ऑफ योर पीपल आर वेरी सिंपल पीपल। इसने उन तमाम कार्ड्स को खेलने के बाद इश्ताल दिलाया। फिर आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बेवकूफ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सिंपल, they don't understand the things, they don't know the मतलब सेंस नहीं रखते, they don't have the they नहीं आप कह रहे हैं कि जो सादा है हवा से खमसा है ना, जी। हवा से खमसा हर इंसान के पास है, ये इसका कोई डिनाई कर सकता है? वो दे आर सिंपल पीपल। वो जो देखते हैं ये जो इन चीजों का है ना, वो नई नई चीज है, मतलब वो चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते, मतलब जहनी तौर पर वो इस काबिल नहीं है कि चीजों को एनालाइज करके चूज कर सके। मैं फिर कह रहा हूं वो आपकी तरह काबिल नहीं है। द वे यू आर, कोहाट के अंदर जो बैठा हुआ बच्चा है या मेरे मियावाली के अंदर मूसा खैल के अंदर बैठा हुआ बच्चा है, वो आपकी तरह काबिल नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी है कहाँ? कितने शहर हैं पाकिस्तान में? शहर गिना दे। जमहूरियत में तो एक वोट ही होता है ना। मेरी गुजारिश, हम बात को मौजू पे रखें। अब हम आगे कि क्या लोग हमारे सारे यहाँ से मैच्योर हैं? मैं ये कहता हूँ कि सादुल्ला की तरह के इस एज के बंदे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट मैच्योर, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि ये बंदा सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और लोग सादगी के अंदर, बिकॉज एक्सपोजर नहीं है और फिर तराजू नहीं है और फिर चीज़ों को तहकीक दुरुस्त नहीं की जाती, तो उसकी बुनियाद पर जो चीज़ बेची जा रही होती है वो बेची जा चलती है और वो उसके ट्रांस के अंदर आ जाता है। और इस बुनियाद पर मिलने वाला वोट जो कि लोगों ने पूरी तरह से, सादा लोग हैं ना चूंकि, तो सादा लोग अगर वोट दें तो सादा वोट काउंट नहीं होगा। नहीं, मैंने ये कब कहा आपको? तो काउंट नहीं हुआ? नहीं पाकिस्तान में 8 फरवरी का वोट आप उसको अहमियत नहीं दे रहे ना। आप मेरी गुजारिश सर, 3.25 करोड़ वोट को आप अहमियत नहीं दे रहे ना, आप कह रहे हैं सादा लोगों का वोट है। मेरी गुजारिश सुने ना, तो वोट मिल गया ना, हाँ, अब फिर हम क्या करें? हुकूमत बनाए, कौन जिसको वोट दिया गया, कौन हुकूमत बनाए? जिसको 90 वोट सीटें मिला हैं ना उसके पास 90 सीटें बनाए। 90 सीटों को वोट मिला है? नहीं, जितनी उसके पास सीटें हैं हुकूमत बनाए, जाए सुबह हुकूमत बनाए। इमरान खान को क्या 90 सीटों का वोट मिला है? नहीं, मैं क्लेम करता हूं कि उसको बेईमानी का, द्रोहगोई का, धोखे का वोट मिला है। मैं अपने हल्के का बताता हूं आपको। मेरे तमाम हल्के के अंदर इमरान खान ने फोर्जरी की है, उसके लोगों ने फोर्जरी की है, और ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, और जो तमाम जो उस्ताद बैठे हुए थे, एक डिजाइन के साथ वो बैठे हुए थे, उन्होंने ड्रामा किया लोगों से, गरीब और सादी औरतों से ले के चिट्टे मोहरे लगा के दिए, 2 नंबरी की है। आज इंक्वायरी करा ले उस हल्के के अंदर आके भी, फिर हम रोए हैं उस पर। हमने कहा नो प्रॉब्लम, इलेक्शन है, हम लड़े हैं और ये चीजें होती हैं। तो केपी के अंदर ये चीज हुई है। मैंने ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम कहा था कि इन्होंने दरे से भी वोट ला के फेंके हैं। फिर तो इसके लिए क्या होना चाहिए था कि इसके लिए कोई, क्या इन्होंने दरखास्त दी? कोई कमीशन, कुछ चीज बेईमानी होती है। आप ट्राइब्यूनल के पास गए? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। मैं तो कहता हूं कि मैंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। मैंने अपने भाइयों को कहा कि मैं रिजेक्टेड हूं। जो तुम्हारे एक्सेप्टेड हैं, जिनको तुमने वोट दिया है, उनको कहो कि अब तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे इलाके की तरक्की के लिए, तुम्हारे लिए काम करें। जबकि वो 1 साल हो गया है जीतने के बाद वहां से फरार हैं, लोग धिक्के खा रहे हैं, लोगों के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द वोट मियांवाली से पड़ा है। क्या करें? गिरफ्तारियां दे दें? क्या मतलब? कौन? मतलब लोग अपने हलकों में नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं? तुम तो हर एक तो हर तीसरे दिन घरों में छापे पड़ रहे हैं, डेरों में छापे पड़ रहे हैं। कोई छापे नहीं है, आजाद फिर रहे हैं, एक आजाद फिर रहे हैं। और एक हमारा MNA कहता है कि मैं इसके शामिल नहीं हो सकता हूं आपकी इस कॉल के अंदर, मेरा बेटा परेशान होता है, मेरा बेटा इज वरिड। तो तुम्हारे बच्चे वरिड हैं तो बाकी सारे हैं आवारा और लोफर। आपका टाइम इस्लामाबाद में गुजरता है ज्यादा? नहीं, आप हल्के में भी गुजरता है, इस्लामाबाद में भी गुजरता है? नहीं, आजकल हाँ, आजकल इस्लामाबाद में। ये बताइए कि इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, आपके ख्याल में आमिर मुगल जीता या अंजुम अकील जीता है? अंजुम अकील जीता। अंजुम अकील जीता है? बिल्कुल जीता।
आपने फॉर्म 45 देखा? मैं बता रहा हूँ, मैं वो चीज जाए, फॉर्म 45 मेरी गुजारिश वो जाए ट्रिब्यूनल में, वो तो गए हैं वो बस वो जाए सर। ये तो वो जवाब है ना, आपने कहा जाओ जाके नहीं, आपने मुझे कहा कि क्या आमिर मुगल जीता है, मैंने कहा नहीं जीता, अंजुम अकील जीता, आगे चले। आपने फॉर्म 45 देखा? मुझे जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आगे चले, मैं कह रहा हूँ अंजुम अकील जीता। नहीं तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, नहीं, आप फिर तो डिबेट ही खत्म होगी। नहीं, डिबेट की है नहीं साहब, तो यही तो डिबेट है कि 8 फरवरी देखिए आज चल रही है सर। मैं ये कहता हूं, आज चल रही है, लोग कहते हैं कि 8 फरवरी को मैंने वोट दिया, मैंने जिसको वोट दिया उसका डब्बे से निकला नहीं। ठीक है, अच्छा, ये वाला हल्का स्पेसिफिक मैंने इसलिए पूछा कि इसके हल्के में तो ये हुआ है ना कि अंजुम अकील के वोटों के आगे 47 तैयार करते हुए आमिर मुगल का नाम लिख दिया, आमिर मुगल के वोटों के आगे उसका नाम लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया, कोई ओवरराइटिंग नहीं हुई, सिर्फ जीतने वाले के आगे हारने वाले का नाम लिख दिया, हारने वाले के आगे। आप सुने, आप अंजुम अकील को बुलाएं, उससे पूछें, नून वालों को बुलाएं, उससे पूछें। मैं कहता हूं आप चले जाएं, आपको चले। मैं अपनी बताता हूं, मैं कहता हूं आप चले जाएं मेरे हल्के में, और वहां जाके देखें कि खुर्रम हमीद रोखड़ी के कितने वोट रिजेक्ट हुए, डबल मोर कितने पे है, क्यों है। मुझे एक उस्ताद कहता है, सर, एक उस्ताद, सुनते जाएं। आपके साथ धोखा फिर किसी और ने किया है? नहीं जी, इसी पार्टी ने नो। मुझे एक उस्ताद कहता है, उसने कहा खुर्रम भाई पता क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं आपको पता है आपका कितना वोट रिजेक्ट है? हमारा एक सबसे छोटा पोलिंग स्टेशन है, उसका नाम है बिरूली, जिसके ऊपर 600 से 700 वोट है टोटल, 112 वोट मेरा रिजेक्टेड है। रिजेक्ट कराने वाले कौन है? वो जो पीटीआई के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगे हुए थे। हम तो ये उस वक्त से कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाने के वक्त तक फैज का नेटवर्क काम कर रहा था। इसको हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि इस सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड्स खरीदे जा रहे थे। हम तो उस वक्त से वो नेटवर्क है जिसके खिलाफ उमैर नियाजी हाई कोर्ट में गए थे और कहा था कि भाई इनको जो आरोज हैं ये जुडिशरी से लिए जाएं, ये एग्जेक्टिव से ना लिए जाएं। ठीक है, तो फिर ये कैसा नेटवर्क था कि उमैर नियाजी फैज के नेटवर्क के खिलाफ अदालत में जा रहे थे, जिसको आपको याद होगा मेरी बात सुनिए, कौन है ये नियाजी? गुजारिश सुने, उमैर नियाजी आज भी जहां खड़ा हुआ है उसको पता है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, छोड़े इन बातों। इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बता रहा हूं ना कि फिर उनसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि छोड़ दें उस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज हुई, एक पोलिंग स्टेशन बेरूली से 112 वोट मेरा डबल स्टैंप है पीटीआई के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि वो फैज का नेटवर्क था, पीटीआई का नेटवर्क था। इमरान मोहतरम महात्मा, मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट झूठा, मोस्ट दरोगो, उसका नेटवर्क। सर इन्हीं आरोज के खिलाफ तो फिर पीटीआई क्यों गई थी अदालत? नहीं, तो उमैर गया होगा ना, तो नहीं वो चीज गई होगी, उमैर गया होगा। उमैर जितना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है इमरान का, आप उसकी पार्टी से पूछ लें। ये तो इस वक्त मौजूद ही नहीं है ना, इस वक्त तो मौजूद ही नहीं है ये। अब आ जाते हैं मौजूद के ऊपर। मैंने आपको ये कहा कि मेरा हल्का जाके खुलवा लें, ये चीजें तमाम तरफ चलेगी। मैं आपको कहूंगा केपी के अंदर तमाम, मैं क्लेम करता हूं चले आपके प्रोग्राम में कि केपी के अंदर मेजॉरिटी वोट दर से डाला गया और गुंडागर्दी करके जबरदस्ती गवर्नमेंट ने नहीं जीतने दिया। मैं आपको सुनते जाएं, मैं क्लेम करता हूं कि केपी में से 10 सीटें मौलाना फजल रहमान जीता हुआ है, जिसको बेईमानी करके हरवाया गया। आगे चलें। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को 8 फरवरी को वोट नहीं पड़ा? नहीं, मैं अब हम आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, क्या वोट पड़ा है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट तो पड़ना था, को हम उसको डिनाई कर रहे हैं। जितना वोट पड़ा है उतनी सीटें लेकर वो बैठा हुआ है। असेंबली के अंदर 90 बंदा उसका मौजूद है कि नहीं है? आज ये 90 जेन्युइन है, अब दैट्स ऑल, ये 90 जेन्युइन है बस। हमने कहा कि ये तो जेन्युइन है ना, मैंने मेरी बात सुनी ना, मेरी बात सुने। एमएनए है ना, तनख्वाह ले रहे हैं ना, नाम उसके लगे हुए एमएनए साहब ना, तनख्वाहें मुराद हर चीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो एमएनए है। ठीक है, रोकी साहब ये बताएं, आप एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं? नॉट एट ऑल। नुमाइंदा का मतलब क्या होता है? क्या मैं आईएसपीआर के पेरोल के ऊपर नुमाइंदगी करता नजर आता हूं? मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मैं क्लेम करता हूं। किस पार्टी के पॉलिटिशियन? मैं तहरीक इस्तेहकाम का पॉलिटिशियन हूं। आपको अभी तक अगर ये नहीं पता, मुझे पता है, मैं तहरीक इस्तेहकाम के बारे में सवाल करने लगा ना। आइए। किस पार्टी के आप? एक ऐसी पार्टी के पॉलिटिशियन है जिसका कोई नेटवर्क ही नहीं है, जिसके कोई पॉलिटिकल नेटवर्क इलेक्शन के पहले मौजूद नहीं था, जिसके ऐसे लोग इलेक्शन में आ गए। बस ओन चौधरी साहब के इलेक्शन पर मैं बात कर लेता हूँ। ओन चौधरी साहब का जो इलेक्शन है वो आप उसको जेन्युइन समझते हैं, ठीक समझते हैं? क्यों नहीं जेन्युइन?
पौने 2 लाख लोगों ने ऑन चौधरी को वोट दिया। ऑन चौधरी तो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है जीतने का। कैसे? ऑन चौधरी तो मेन आदमी है इमरान का और सारे का, सबसे मजबूत पॉलिटिशियन ही। ऑन पे भी बात होगी। अभी आपने 20 हल्कों की बात की थी। ऑन पे भी बात होगी। अभी ये बताएं, 20 हल्कों की आपने बात की थी, आपने कहा 20 हल्के जो बाई इलेक्शन हुआ था, आपने कहा उसमें से 17 इमरान खान जीता, तो मैंने कहा कि अब तुम लीडर बन गए लीडर हो। और जहां पे इसी नहीं 20 हल्कों में एक ऑन चौधरी का भाई का इलेक्शन भी था। ऑन चौधरी से कैंपेन कर रहा था। सुने, अब जब हमने कहा ना लीडर बन गए हो, तो हमारा कहने का ये मकसद था कि अब आप लीडर बने। आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया है, हम अपनी पार्टी को यूनाइट करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आगे लेके आए। जो गोगी, बुजदार, टीके, ये गैंग से तुम्हारी जिसको तुम डैमेज हुए, लोग इसको भूल चुके हैं। मैं आपको पॉलिटिकल, चाहे आप कहें कि मैं एक पॉलिटिकल उस तरह का सच्चाई वाली चीज कर रहा हूं, इतने मैंने कहा आप जीत गए हैं। उस गैंग से, उन फ्रॉडियों से जान छुड़ाएं और लेट्स बी अ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और आप इस तरीके से चलें। उसने कहा ठीक है, वेरी गुड, और बड़ा खुश हुआ, वो मान गए। उसके बाद गिल की एंट्री होती है, और उसके बाद लॉन्ग मार्च और खूनी मार्च और मरो और मारो की होती है। तो हम उस वक्त उसके खिलाफ खड़े हुए। अब आप हमें कहें कि आप इसलिए इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए कि आपको ये बताया गया, समझाया गया, दिखाया गया कि इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम इसके साथ जाओगे तो लुट जाओगे। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। आपकी इस बात को मैं आउटराइटली डिनाई करता हूं, ये कहते हुए कि इसका मतलब है, जवाब इसका मतलब है कि आपको हकीकत की अलिफ बे पे कभी नहीं पता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान द मोस्ट महात्मा, द पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, नहीं दुनिया कर लो ना, अभी तो दुनिया के अंदर चले गए ना, क्योंकि अमेरिका से भी आ रही अभी तो जहां वहां से वो तो अभी तो LBG चले, उसको छोड़े, अभी तो बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं ना। अभी तो मौसूफ को यूनाइटेड नेशन का इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान पे आ गए। इन हजरात ने एक नेगोशिएशन शुरू की, और अच्छी नहीं, जिसके आप फैसिलिटेटर थे, वो फैसिलिटेटर मैं नहीं था, मैं कोई फैसिलिटेटर बनने के चक्कर में नहीं था। मैं कहा था कि ये करो, ये अच्छी चीज है, ये करने की चीज है। ये स्टोरी तो सबको पता है। तो जब इसने मुझे धोखा दिया, और जब इसने बैक स्टैब किया, और जब इसने झूठ बोला, और जब इसने सारी चीजें मानने मनवाने के बाद यू टर्न लिया, और इसने फैज को चीफ बनाने के लिए वो ड्रामा शुरू किया पाकिस्तान का, देन आई स्टूड अगेंस्ट हिम। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और इस चीज को वो जेल से भी, और उसके हवारी जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो उसकी पूजा करते थे और सारा करते थे, टेल वन ऑफ देम टू डिनाई माय दिस। टेल वन ऑफ के जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स, टेल वन ऑफ देम टू, छोड़े उसको, मैं अपनी बात, टेल वन ऑफ देम टू डिनाई माय दिस स्टैंस। टेल वन ऑफ देम, उसे कहें खुद इस चीज को डिनाई। नहीं ठीक है, ये सही है। मैं आपको झूठा कह नहीं रहा। मेरा सवाल ये सर, मैं इसलिए कहूंगा कि जब आप हम जैसे लोगों को कहेंगे ना कि आपको कहा गया कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसका फ्यूचर है, हम आप समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं। सर क्या वही लोग नहीं है जो आज के पॉलिटिकल, मैं मेरी बात सुने, नहीं गुजारिश सुने, आप जब एक चीज मेरे पे एलिगेशन लगाएंगे, आई हैव द राइट टू गिव आंसर बैक। क्या आप समझते हैं हम बेवकूफ हैं कि हमें पता नहीं था कि ये पॉपुलिस्ट है? क्या हमें नहीं पता था? लेकिन क्या दुनिया के अंदर प्रिंसिपल्स या जो कदीम अच्छे असलूब हैं उनको हम डिनाई कर देंगे? और इसकी मुझे घर बुला के इन्होंने मिन्नत की, क्योंकि दे न्यू इट कि आई विल स्टैंड अगेंस्ट देम नाउ, कि तुम MNA का टिकट लो। जिस जगह से ये उमर लड़ा है टिकट तो मेरी जेब में था। और कौन सा जिला है? मियांवाली, जहां पे इसको जाके खड़ा कर दो ना, कहो जी ये टिकट दे रहा ये क्लेम कर, ये भी जीत जाएगा, तो ये भी जीत जाएगा। टिकट तो मेरी जेब में था। लेकिन हमने आज तक ये चीजें नहीं बयान की प्रेस में कि ये हमें घर जो बुला के टिकट देते रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अहम। किसने ऑफर किया आपको टिकट? हाँ जी, किसने ऑफर किया? ये मैं उसके बाद आपको बता दूंगा, आप उससे फिर वेरीफाई करेंगे। नहीं, इमरान से काम हो तो फिर जुर्म दूंगा। हमने जो स्टैंड लिया वो प्रिंसिपल्स पे था, और आज हम इस बात पर फख्र करते हैं कि जब हम देखते हैं कि आज तुम मुज़ाकरात की तरफ भी जा रहे हो, आज तुम हर वो चीज जिसका हम तुम्हें उस वक्त कहते रहे कि ये काम ना करो, आज तुम उसको एडमिट कर रहे हो, और जियो पट्टी चला रहा है कि ये महात्मा, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ यूनिवर्स, नवाज शरीफ से माफी भी मांग रहा। जियो।
میں کوئی پوڈ کاسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جیو میں فیک نیوز پہ بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں فیک نیوز پہ میں مجھے نہیں پتا. کہاں عمران خان نے معافی مانگی؟ میں کہہ رہا ہوں جیو ایک خبر چلا. سر جیو چلائے یا سی این این چلائے؟ جیو چلائے یا سی این این چلائے؟ That's the point. کیا فیک نیوز کو ڈسکس کریں گے؟ نہیں میں جیو کو اس ملک کا سب سے بہترین آپ کو ماننا ہی ہو. میں نہیں ماننا نہیں، آپ کی ریٹنگ ہے. جیو سب سے زیادہ ہمارے خلاف تھا جب ہم پی ٹی آئی میں تھے. یہی جو جیو کا مالک ہے یہی اسی کو سب سے زیادہ رگڑا اس نے دیا تھا جیل کے اندر پھینک کے. کچھ اور چیزوں کا میں خود وٹنس ہوں جو میں یہاں بولنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے عمران خان نے نہیں کیا تھا یہ پتا ہے نا؟ میں کہتا ہوں 100% اس نے کیا تھا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کون کر رہا تھا. نو آپ بھی نہیں جانتے. نہ میں آپ کو اس کے بعد اس پہ ثبوت دوں گا کہ 100% he was the one who did it. 100%. آج آپ کہتے ہیں کہ رانا سنولا کے اوپر جھوٹا جو کیس بنا تھا وہ بھی کہتے ہیں فلاں نے کیا تھا. میں 100% آپ کو ثبوت دوں گا کہ اس کی بیوی نے بلا کے کہا کہ مجھے رانا سنولا کے اوپر کیس چاہیے. ڈی جی کون تھا یار جی؟ پھر میں تھا. میری آپ بات نہیں سمجھ رہے. کہہ رہے ہیں آپ وزیر داخلہ اس وقت کا. آپ کو میں 100% ثبوت سے دوں گا کہ when he was in the government. فیض یہ ہم تو کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ نیکسس ہے، یہ فیض بیٹھا ہوا ہے، یہ عمران بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نیکسس پہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آئی واز دا فرسٹ ون جس نے فرسٹ ٹائم میڈیا کے اوپر آ کے کہا تھا کہ فیض از ریسپانسبل. تو فیض کیا تھا؟ ڈپٹی کمشنر تھا. میں واپس آ جاؤں سوال پر جس سے ہم ذرا تھوڑا دور نکل گئے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب آپ اپنا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لے رہے تھے عمران خان کو چھوڑنے کا اور ایک نیا راستہ متعین کر رہے تھے، سن لینا سر سوال ہی نہیں ہوا. جب آپ اپنا یہ راستہ متعین کر رہے تھے اور جب آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے الگ عمران خان سے الگ سیاست کرنی ہے، اس وقت جن لوگوں سے آپ مشاورت کر رہے تھے وہی آج کے پولیٹیکل انجینئرز ہیں یا نہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے صرف اس کو یہ کہا تھا کہ یہ جو اپروچ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں. صرف میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. آپ کو پارٹی نے نکالا تھا. سنیں سر میں آؤں نا، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. میں نے پولائٹلی فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے جا کے یو ہیو ٹو ٹرسٹ می. اندر کا میرے دل کا تو آپ کو نہیں پتا نا، لیکن آپ نے میری اس بات پر اعتبار کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. میں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی تھی، نہ میں نے چھوڑنی تھی. میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو بیانیاں لے کے آپ چل پڑے ہیں نا، یہ جو بیانیہ ہے لانگ مارچ والا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لانگ مارچ کیوں نکالا جا رہا ہے. مجھے پتا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے. کیا میں ان سائڈ سٹوری کا میں نے صرف پولائٹلی یہ کہا تھا کہ یہ آپ کام نہ کریں. آپ کا ملک ہے، آپ کی فوج ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اداروں کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ میں نے صرف اتنا کہا تھا. وہ سب سے بڑا بینیفیشری مہاتما تو ہے، ان کا جنرل باجوہ کا سب سے بڑا بینیفیشری تو ہے. ایک آدمی کو میرے اوپر اس کا ایک احسان ہوتا نا، ایک احسان تو میں اس کے بارے میں اپنا الفاظ ہر چیز کو درست رکھتا کہ اس کا میرے پہ احسان ہے. میں تیرے اوپر تو جنرل باجوہ کے احسانات ہی احسانات ہیں. ہم نے صرف یہ کہا تھا جنرل باجوہ کو دیکھ کے نہیں، اپنے ملک جنرل باجوہ کو آخر میں یہ بتا دیا گیا تھا. میں میری بات سنیں، ناٹ جنرل باجوہ کو دیکھ کے، یہ دیکھ کے کہ ہمارا ملک ہے، ہماری افواج ہیں، ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری فوجیں کمزور ہوں، یا ہم ایسا نیریٹو لے کے چلیں کہ جس پر ہم اپنی نظریاتی سرحد، ہم نے اسے کہا تھا تو بھائی یہ نظریاتی اور دفاعی سرحدوں پہ حملہ نہ کر. اگلے دن ہی فیلٹ سو تھریٹنڈ. کیونکہ لانگ مارچ کے دوران میں نے یہ چیز کہی تھی. ہی فیلٹ سو تھریٹنڈ کہ انہوں نے شو کاز کی ایک پتی ہمارے پاس لے گئی. ہم نے شو کاز پڑھا، ہم خاموش ہو گئے. اس پہ بھی میں خاموش ہو گیا. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اینڈ آئی تھاٹ کہ میں اس کا جواب دوں گا، شو کاز کا لکھ کے بھیج دوں گا. انہوں نے آپ اپنا فیصلہ کر ہی چکے تھے. نہیں جی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ فیصلے جب آپ نے ٹی وی پہ جا کے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا. عمران ہے کو میرا عمران کے خلاف بولنا شروع کر دیا. عمران ایک پولیٹیکل نہیں، آپ پورا 1 2 3 پہ لے کے آئے. میں خاموش ہو گیا. اس نے لانچ کیا سلیمان کو، جس کو ابھی دھکے دے کے نکالا ہے پارٹی سے. اللہ تعالیٰ مکافات عمل ہے نا. آج ایک دوسرے کے ساتھ میں نام لی لیتا ہوں کیسے لڑ رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو دھکے دے کے پارٹیوں سے نکال رہے ہیں. سلمان نے جا کے ایک شرارت کی اس کے کہنے پہ. انہوں نے جیو کے اوپر جا کے ایک چھوٹا سا کلپ چلا دیا. اس کلپ کے اندر اس نے جھوٹ بولا. اس نے وہ ملاقات اپنی بتائی کہ ہم ایسے گئے اور آپ نے کہا تھا ون ون سچویشن ہوگی، اور اس نے جھوٹ بول دیا. آئی کالڈ حامد میر صاحب.
میں نے کہا حامد میر صاحب آپ کے پروگرام کے اندر یہ کلپ چلا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل چلا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ سلمان کس کے ساتھ گیا تھا؟ حامد میر صاحب از اے ویری یہاں سے وائز آدمی ہے، تیز آدمی ہے. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جائیں. حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب لے کے گیا. تو حامد میر صاحب ہنسے. انہوں نے کہا اس کا مطلب وہ ڈاکٹر صاحب آپ تھے؟ میں نے کہا میں ہوں. اور اصل سٹوری یہ ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی اٹ ناؤ، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے، فریب کر کے، ڈرامہ کر کے، کٹ اینڈ پیسٹ 2 نمبری کر کے، جیو کے کیپٹل ٹاک آپ کا پرائم ٹائم شو ہے. میں نے پھر اس کا جواب دیا. جب میں نے اس کا جواب دیا آپ کے سامنے ہے، اس پورے کو سن لیں. ہم نے ایک مہذب طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دیا. انہوں نے اگلے دن ہمیں ٹرمینیشن لیٹر بھیج دیا. تو اب جو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، مجھے میری بات میں یہ کو دین اسلام سے نکل رہا ہوں. میں پولیٹیکل آدمی ہوں. پولیٹیکل آدمی پولیٹیکل ڈسپلن میں تو رہنا ہوتا ہے. پولیٹیکل ڈسپلن کیا ہے؟ پولیٹیکل کیا سیاسی جماعت ایک کیسے ممکن ہے کہ آپ ٹی وی پر انکشاف کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت میرے ساتھ چل کے مجھے استعمال کرتے ہوئے انٹائر اسٹیٹ ایجنڈا اور پالیسی کو ٹی وی کے اوپر پھینک دے، میں ملک پیچھے پھینک دوں اور اس ایک M&A کی ٹکٹ کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ دوں. بکے پڑے ہیں نا آج M&A کی آپ کے ٹکٹ. خیال میں محمد زبیر اگر آ کر بتاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس مجھے نواز شریف نے بھیجا ہے تو کیا کرتے ہیں نواز شریف ان کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ کہ ان کو پارٹی سے نہیں نکال دیتے؟ کیا مطلب؟ کوئی بھی یہی کرے گا نا سر. نہیں، جھوٹ. آپ نے بات سنی نہیں. سلمان کا آپ نے کلپ سنا جو اس نے جیو ٹی وی کے اوپر چلایا تھا، جس کے جواب میں آپ نے پھر آ کر کہا میں یہ کیوں، جب ایک آدمی، میں آپ کے ساتھ جہاں بیٹھا ہوں اور میں باہر جا کے کہوں کہ اسد اللہ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے وائن آفر کی، تو مجھے یہ آفر کی، تو مجھے آفر کی، تو اسد اللہ کا میں کیریئر وار دوں، تو اسد اللہ کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ کہیں جا کے بتا سکے کہ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں چلیں، یہ تو آپ نے بتا دیا نا. بس بتا دیا. نہیں، لیکن آپ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کے فوج کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. تو جب اس نے مامے نے جا کر جھوٹا بیانیہ دیا کہ رابطے ہو رہے ہیں اور جھوٹ بولا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا بڑھ گئی پارٹی. میرے لیے میرا ملک آ گیا. آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. وہ ملک کا اس میں کیا معاملہ تھا؟ وہ تو ایک سیاسی جماعت کا نہیں، بات تو بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. ایک شو کاز نوٹس بھیج رہا ہے، اس کے بعد جا کے وہ جھوٹا ایک کلپ چلا رہا ہے، پاکستان کو ڈیمیج کر رہا ہے، پاکستان کی افواج کو ڈیمیج کر رہا ہے، پورے پولیٹیکل سسٹم کو جھوٹ کے ساتھ ڈیمیج کر رہا ہے. آپ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اسٹرانگ پولیٹیکل. آپ ناروے نہیں ہیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ پاکستان سے فوج نکل جائے، آپ ناروے چلے جائیں. بالکل نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ایشو نہیں ہے اور فوج اس کو حل نہیں کر رہی ہے، میں بالکل میں فوج کے سیاست میں مداخلت میں کہاں بات کر رہا ہوں. آپ آپ اور طرف چلے گئے. ہم بات نقطے پہ رکھتے ہیں، پہلے نقطہ تو حل کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جب انہوں نے جا کے ٹی وی کے اوپر ایک جھوٹ، کذب، فریب، 2 نمبری کر کے ایک غلط چیز پینٹ کی کہ ہمارے ایسے ایسے مذاکرات ہوئے تھے، اٹ از مینڈیٹری اینڈ مینڈیٹری ہے میرے اوپر کہ میں آ کر اس چیز کو کلیئر کروں گا. میرے لیے اس ایک M&A کی سیٹ یا کسی پولیٹیکل، میرا تو کیریئر ہے نا. میں تو کتنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ ظالم جو اندر پڑا ہوا ہے یہ نوجوانوں کی امیدوں کا قاتل ہے، اور یہ ان تمام پروگریسو پولیٹیکل لوگوں کا جو سٹیٹس کو کی پالیٹکس کو تنگ آ کر، جنہوں نے ایک بہت عمدہ کوشش میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس نے ان تمام کا ستیہ ناش کیا. یہ بتائیے سر کہ 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے؟ 9 مئی کا بینیفیشری مطلب 9 مئی کے انسیڈنٹ سے فائدہ اس گند کا، اس بہت بڑے ظلم کا، اس ملک کے اوپر حملے کا میں بینیفیشری ڈھونڈوں گا. نہیں، میں آپ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. کس لیے؟ اگر کسی نے کوئی بینیفٹ کیا ہے اس سے. نہیں مجھے آپ کے خیال میں سمجھ میں ایک 2-4 بندے قتل، میری گزارش ہے، 4 بندے قتل ہو جاتے ہیں. میں کہوں کہ ان کے قتل ہونے کا بینیفیشری کون ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس 4 کو قتل کس نے کیا. بینیفیشری چھوڑ، بینیفیشری سے تو پتہ چلے گا کس نے کیا. میں بتا رہا ہوں عمران نے کیا. میں بتا رہا ہوں پی ایف بیس میاں والی میں اندر PTI نے حملہ کیا. میں بتا رہا ہوں ویریفائی کیا گیا سیشن کورٹ میاں والی PTI نے جلایا 9 مئی کو. میں بتا رہا ہوں تھانہ قمر مشانی کے اوپر حملہ کر کے PTI کا فلیگ PTI نے کیا. اس کے M&As، اس کا پارٹی پریزیڈنٹ، اس کے تمام موجود تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھانہ موسیٰ خیل میاں والی کے اوپر PTI کے ورکرز کو حملہ کرا کے، انسائٹ کرا کے زمان کیا حاصل کیا PTI نے؟ کیا حاصل کیا؟ بدامنی. ابھی کیا حاصل کر رہی ہے بدامنی؟ یہ جو تمام نیریٹو بدامنی انہیں فائدہ دے رہی ہے. اس کا نیریٹ، میں پہلے کہتا تھا کہ شاید اس کے ساتھ بندے ایسے ہیں جو اس کو غلط چلاتے ہیں. یہ خود بھولا صاحب آدمی ہے. سر یہ ایک پلان تھا یا حادثہ تھا 9 مئی؟ حادثہ نہیں تھا، دے پلانڈ اٹ
فرام پارٹی مجھے اس چیز کا ود ان، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان نے کبھی آپ سے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، عمران خان نے کہا کہ کرا رہا ہوں جو اس نے، میں پکڑا گیا تو پھر یہی ہوگا، مجھے اگر کسی نے اٹھایا تو پھر یہی ہوگا. اچھا یہ پھر ہو سکتا نہیں، ہوگا اور ہو سکتا بھی نہیں، پھر ہوگا. پھر موصوف فرماتے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو نہ جاتے، کہاں جاتے؟ نہیں تیرے گھر جاتے، زمان پارک، جہاں سے تو نے پیٹرول بم چلائے تھے. یہاں پہ تو نے اندر فوج کھڑی کر کے جب تجھے ایک پکڑنے آتا ہے، ایک تجھے وارنٹ دینے آتا ہے، تو ان کے اوپر حملے کر رہا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ کیسا پلان تھا عمران خان کر کیا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا؟ نہیں، مطلب پھر بینیفیشری تو شہباز شریف ہو گیا اس کا. نہیں، جس کی جتنی عقل اور جس کا جتنی سوچ اور جس کا جتنا فہم، جس کا جتنا مزاج ہوتا ہے، وہ وہی حرکتیں کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آخری دم تک، فواد چودھری کے جلسے تک، جیلم جانے تک، جب یہ شہباز گل کو نہیں ملا تھا، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ پروگریسو چلے گا. اس نے لائن چینج کی، اس نے اینٹائی فوج، اینٹائی اسٹیٹ نعرہ بلند کیا. اس نے پہلا لشکر تیار کیا کہ میں جب آؤں گا لانگ مارچ پہ تو میں دھرنا دے دوں گا پی سی کے سامنے، اور میں کسی طریقے سے چیف بننے کی تعیناتی رکوا لوں گا، تو میں فیض کو بنا لوں گا. اس نے فیض کو بنانے کے لیے ہر ایکسٹریم قدم اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کیا یہ خود سوچتا تھا؟ اس کی سوچ اگر خود اتنی ہے تو اس کی جو بیگم صاحبہ فرسٹ لیڈی، ایکس فرسٹ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ لشکر کشی جس نے 26 کو کی ہے، وہ اس کو کہتی تھی یہ اس کے ہاتھ میں ایک پپیٹ ہے، ایسے کھلاتی ہے اس کو، ایسے کپڑے نیلے، اچھا خاصا آدمی تھا نا جی، بڑا کرزمہ ہے جی، پریزنٹیشن ہے. جب یونائٹڈ نیشن جب بیان دے کے واپس آتا ہے امریکہ سے، تو نیچے اترتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا شکر گزار ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے جنات کا شکر گزار ہے، یا وہ اتنی بڑی لابیسٹ ہے، یا وہ یونائٹڈ نیشن کی ہیڈ رہ چکی ہے کہ اس کا اتنا انفلوئنس تھا آل اوور امریکہ کہ اس نے کیا کیا تھا جا کے. تو اس کا کدھر ہے اپنا دماغ؟ اس نے ڈسٹرکشن سوچی، یہ ڈسٹرکشن سوچتا رہے گا. اور آج تک اس کے جو باہر بیٹھے ہوئے آفیشیل جو اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جو 26 سے پہلے ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ موت کو گلے لگانے سے تمہیں عزت ملے گی، اور انسائٹ کرتا ہے مرنے کی اور مارنے کی. ہی از آن ٹو دیٹ پاتھ. آخر میں آتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ جلد کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں، ایڈوائزر یا مشیر آ رہے ہیں اللہ عالم. میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں. میں شہباز شریف مجھے میں بات بتاؤں، اس ٹائم کے اندر، یہ جس فریم ٹائم میں سے گزرے ہیں، 54 ایئرز اولڈ نا، میں کوئی 24 سال کا تو ہوں نہیں. میں کلیم کرتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں جب گیا تو میں نے ایک پراپر پالیٹکس کی، گراس روٹ لیول سے چلے، پریزیڈنٹ بنے، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے، تنظیمیں بنائیں، ریز کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. میں اور چیز کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اور چیز کہہ رہا ہوں. میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں. پولیٹیکل آدمی کا اپنا ایک کیریئر کی وہ خواہش رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ یو وڈ لائک ٹو انہینس کریں گے. اس سارے ٹائم کے اندر، جس ٹائم زون میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو گند مچ چکا ہے اور جتنی تباہی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، آئی کنسیڈر شہباز شریف صاحب ایز دا فرسٹ پرائم منسٹر ایٹ دس مومنٹ. آگے چلیں. آپ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر یا مشیر یا کچھ آ رہے ہیں؟ اللہ عالم. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں. اگر آپ آتے ہیں جو ہمارے پاس اطلاع تھا کہ آپ آ رہے ہیں، تو آپ کا سفارشی کس کو سمجھا جائے؟ کیا چیز؟ آپ کا سفارشی کس کو سمجھا جائے؟ آپ کس کی سفارش پر آ رہے ہیں؟ میں میری جو 54 ایئرس کی عمر ہے، یہ جو سارا کچھ میں ہوں، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف کو آپ بہت پسند ہیں کہ شہباز شریف آپ کو ریکویسٹ کریں گے؟ عمران بہت پسند تھا. عمران ایک بالنگ کرنے والا، یعنی بالر صاحب، وہ پسند آ گیا تھا لوگوں کو. بالر تھا نا. شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے، شہباز شریف آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو بلائیں گے اور کہیں گے؟ میں وہی کہوں گا کہ ایک بالر پسند آ گیا تھا. اور شوکت خانم کی زمین کے خریدنے کے وقت 50 کروڑ نواز شریف کو بھی پسند آ گیا تھا نا. عمران 50 کروڑ دے دیے تھے اس نے فار شوکت خانم. یہ کون سے سوال؟ یہ کون سے سوال؟ تو میں نے جا کے کوئی ادھر کرکٹ کھیلنی ہے؟ میرا کیا میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں؟ کیا میرا اپنا دماغ نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی کیریئر نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی اپنی اسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی اپنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ کیا میں آنےسٹ ڈس آنےسٹی کیپیبلٹی میرا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ کیا میں کوئی بے حیثیت آدمی ہوں؟ جیسے ہزاروں لوگ ہیں تو ہوگے تو آئیں نا، ہزاروں آئیں نا، کوشش کریں. آپ نے مجھے کیوں بٹھائے؟ ہزاروں کو بٹھائیں یہاں پہ، ہزاروں کو بھی بٹھائیں نا. اب یہ نکلیں میرے ساتھ جو سوال آپ کر رہے ہیں، اس طرح کے تمام سوالات اور جواب ہزاروں سے لیجئے.
میری ایک پورا کیریئر ہے, میرا ایک پولیٹیکل گروتھ ہے, آپ اس کو کیسے ڈینائی آپ کر کہہ رہے ہیں سکتے آپ کا ہیں؟ کوئی سفارشی نہیں ہے. میری بات آپ پھر سنیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ اچھے دوست عطا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سفارشی, اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ somebody speaks good of you, somebody proposes you, somebody says کہ he is capable. اگر کوئی کرے تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ اگر کل اسد اللہ صاحب کو کسی اور چینل کے اوپر کسی اچھی جگہ کے اوپر جائیں تو اسد اللہ صاحب کہیے گا نہیں میں نہیں جا رہا ہوں بھائی جی, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نہیں, آپ کو جانا چاہیے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جاؤ گے؟ مجھے بھی جانا چاہیے, آپ کو بھی جانا چاہیے. تو دیٹس دا آنسر. پروگریسو ملکوں کے اندر یہ ایک قدیم اسلوب ہے, پیپل دے اسٹرگل, دے ڈو تھنگس, دے میک وے, دے بہت ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی. ہم نے تو میں کلیم, اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے بہت کام کیا. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرا جو کیریئر ہے وہ بہت زیادہ آنیسٹی پہ بیسڈ ہے. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں نے پازیٹیو کام, اللہ میرے پردے رکھے, اللہ مسترور آتے نا وہاں میرو آتے نا, اللہ میرے ذاتی عیب چھپائے. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے بہت کام کیا. میں سال رہا ہوں کشمیر میں, سینئر منسٹر کے سمجھ لے لیول پہ رہا ہوں. آپ میرا جا کے وہ پورا کیریئر اٹھا لیں کشمیر کا. میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے سروس کیا, میں کیپیبل ہوں, میں کام جانتا ہوں, میں کام کرنا آتا ہے مجھے. اور یہ جو چیزیں میں ایک اور کلیم کرتا ہوں کہ میں بدلہ لینے والا نہیں ہوں, یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ مجھے چیزیں ڈیلیور کرنا آتی ہیں, میں ایک کام کرنے والا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے, میں نہیں کروں گا. چلیں, آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد. اللہ تعالیٰ احسان, دعا کو بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.